بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الکفالہ کا بیان چل رہا تھا، آج اس کی 5ویں بحث ہم پڑھیں گے۔ 5ویں بحث کا عنوان یہ ہے کہ کفالت کا باب وسیع ہے، اس میں جہالت، ناواقفیت کے باوجود بھی معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد صاحب کتاب نے جو صورت یہاں ذکر کی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا بَيَّنَهُ أَوْلَى فَكَفَلَ بِنَفْسِهِ آخَرُ عَلَى أَنَّهُ إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ وَيَجِبُ عِندَ الشَّرْطِ سورة المسألة ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ 100 دينار فكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يوافِ به غدا فعليه 100 فقوله مالا أي مالا مقدرا، وقوله بينه أولى أي بين صفته على وجه يصح الدعوى أو لم يبين. وفي المسألة خلاف محمد رحمه الله، فقيل عدم الجواز عنده مبني على أنه قال فعليه 100 ولم يقل 100 التي على المدعى عليه، فعلى هذا إن بين المدعي 100 لا تكون كفالته صحيحة أيضا كما إذا لم يبين، إلا أن يقول فعليه 100 التي يدعيها. وقيل إنه مبني على أنه لما لم يبين لم يصح الدعوى فلم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضي فلم يصح الكفالة بالنفس فلا يجوز الكفالة بالمال، فعلى هذا إن بين تكون الكفالة صحيحة. ولهما إنه قال فعليه 100 أو عليه المال فيراد به المعهود، فإن بين المدعي فظاهر، وإن لم يبين فبعد ذلك إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة بالنفس فيترتب عليها الكفالة بالمال۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے پر مالی دعویٰ کرے اور اس دعویٰ میں یہ کہے کہ اس نے میرے 100 دینار مثلا دینے ہیں، اور اس کی وضاحت نہیں کر رہا کہ وہ 100 دینار وہ اعلیٰ کوالٹی کے ہیں یا ناقص کوالٹی کے ہیں، اس کو اس نے ذکر نہیں کیا، مطلقاً کہا کہ 100 دینار اس نے میرے دینے ہیں۔ اب تیسرا شخص کفیل بن جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کل پیش نہ کیا تو اس 100 دینار کا میں ذمہ دار ہوں، میں یہ ادا کروں گا۔ اب وقت پر اگر کفالت بالنفس کی ذمہ داری ادا نہ کی گئی، یعنی اس کو نہ لایا گیا، تو اس کو یہ مال ادا کرنا پڑے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک ہے، یعنی ان کے نزدیک اگر کفالت کے اندر دینار اور درہم کا وصف بیان نہ کیا جائے کہ ان کا وصف کیا ہوگا، اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے یا ناقص کوالٹی کے ہوں گے، تو پھر بھی کفالت درست ہوگی، کفالت کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کفالت صحیح نہیں ہے، اور صحیح نہ ہونے کی 2 علتیں فقہا نے لکھی ہیں۔ پہلی علت کو امام ابو المنصور الماتریدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ علت یہ ہے کہ اس نے یہاں پر جو 100 دینار کہے ہیں اس کی نسبت دعویٰ کی طرف نہیں کی کہ میں ان 100 دینار کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مدعا علیہ پر لازم ہے، اس لیے کہ جب اس نے مطلقاً کہا کہ ان 100 دینار کا میں ضامن ہوں تو اس میں بہت سارے احتمالات ہیں۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ 100 دینار وہی ہیں جو مدعا علیہ پر لازم ہے، یا پھر اس کا کچھ حصہ ہے جس کی کفالت کفیل نے لی ہے، یا پھر یہ اس کو نفع دے رہا ہے کہ مدعا علیہ سے تم مطالبہ کو مؤخر کر دو تو یہ سود بن جائے گا۔ تو اس صورت میں بہت سارے احتمالات ہیں، تو جب بہت سارے احتمالات موجود ہیں، جائز اور ناجائز کی بہت ساری صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم اس دعویٰ کو صحیح نہیں قرار دیں گے، اور جب دعویٰ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر قائم ہونے والی کفالت بھی درست نہیں ہوگی، اور وہ 100 دینار بھی اس پر لازم نہیں ہوں گے۔ دوسری وجہ جس کو امام کرخی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ اس لیے عدم جواز کے قائل ہیں کہ یہاں پر اس نے وصف کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ وصف یا مقدار دونوں میں سے ایک چیز کو بھی اس نے بیان نہ کیا تو دعویٰ درست نہیں ہے، اور جب دعویٰ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر قائم ہونے والی کفالت بالنفس درست نہیں ہے، اور جب کفالت بالنفس کے ساتھ کفالت بالمال کو معلق کیا تو کفالت بالنفس کے درست نہ ہونے کی وجہ سے کفالت بالمال بھی درست نہیں ہوگی، تو اس اعتبار سے دونوں کفالتیں یہاں پر باطل ہو جائیں گی، نہ کفالت بالنفس کا انعقاد ہوگا اور نہ ہی کفالت بالمال کا انعقاد ہوگا،
اس لیے کہ مذکورہ صورت کے اندر اس نے وصف ہی بیان نہیں کیا۔ اس دوسری توجیہ کو امام محمد رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ دو علتیں تھیں امام محمد رحمہ اللہ کے عدم جواز کے قول کی۔ شیخین کی پہلی دلیل جو در حقیقت امام محمد رحمہ اللہ کی پہلی دلیل کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب کفیل نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں کل اس کو نہ لے کے آیا تو 100 دینار یا مال مجھ پر لازم ہے، تو یہاں پر المئہ یہ معرف باللام ہے، یعنی اس کی ابتدا میں الف اور لام ہے جس کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور لام بھی عہد خارجی ہے جس کا مدخول متعین ہوتا ہے۔ تو المئہ جو یہاں پر اس نے بولا ہے اس سے مراد وہ 100 ہوگا جو مکفول عنہ پر ہے۔ تو جب وہ دینار مراد ہیں جو مکفول عنہ پر ہیں تو یہ کفیل کی طرف سے رشوت بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے نفع بھی نہیں ہو سکتا جس کو ہم ربا میں شامل کریں گے۔ تو جب عہد خارجی کی وجہ سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ وہی قرض ہے جو مکفول عنہ پر مکفول لہو کا ہے تو کفالہ صحیح ہو جائے گا۔ تو جب کفالت صحیح ہے تو کفیل پر مال لازم ہوگا۔ تو مدعی نے جو مال کی مقدار بیان کی ہے اور وصف بیان نہیں کیا تو یہ وصف عہد خارجی کی وجہ سے متعین ہو جائے گا، تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ دوسری دلیل جو امام محمد رحمہ اللہ کی دوسری دلیل کا جواب بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب مفعول لہو نے یہ دعویٰ کیا کہ مقروض پر میرے 100 دینار واجب ہیں تو اس وقت اس نے وصف بیان نہیں کیا ہے اور تیسرے آدمی نے کفالت بھی لے لی ہے۔ تو اس کے بعد جب مفعول لہو نے وصف بیان کر دیا تو اس کا وہ بیان جو بعد میں سامنے آیا وہ اصل دعویٰ کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، اور ہم اس کو دعویٰ کرتے ہوئے وصف کے ساتھ ہی شمار کریں گے۔ تو جب دعویٰ درست ہو گیا تو دعویٰ کی بنیاد پر قائم ہونے والی کفالت بالنفس درست ہو گئی، اور کفالت بالنفس کے ذریعے کفالت بالمال بھی درست ہو گئی، تو تمام کا تمام جو معاملہ ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کی جو دو توجیحات فقہا نے ذکر کی ہیں ان دونوں توجیحات کے جواب بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں اور مزید وضاحت مسئلے کی عبارت سے سمجھتے ہیں۔ وَمَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا بَيَّنَهُ أَوْ لَا، اور جس نے دعویٰ کیا کسی آدمی پر مال کا وصف اس نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہاں کتابتی غلطی ہے، بَيِّنْهُ نہیں ہے، یہ بَيَّنَهُ ہے۔ فَكَفَلَ بِنَفْسِهِ آخَرُ عَلَى أَنَّهُ إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ۔ ایک اور آدمی نے کفالت نفس کی ذمہ داری لی کہ اگر وہ کل اس کو پیش نہیں کرے گا، اس کو حاضر نہیں کرے گا تو اس پر یہ مال لازم ہو جائے گا، صحت الکفالۃ، یہ کفالت درست ہے۔ ویجب عند الشرط، تو جو اس نے یہ شرط لگائی کہ اگر نہ لے کر آیا تو مال مجھ پر لازم ہے، تو یہ مال اس پر اس شرط کے واقع ہونے کی وجہ سے لازم ہو جائے گا۔ آگے مسئلے کی صورت دیکھیے، صورت المسئلہ، ادعا رجل علی آخر 100 دینار، ایک آدمی نے دوسرے پر 100 دینار کا دعویٰ کیا، فکفل بنفسه رجل، ایک اور آدمی نے اس کی کفالت لے لی، ضمانت لے لی، علی انه ان لم يوافي به غدا فعليه المئة، کہ اگر وہ کل اس کو پیش نہیں کرے گا تو یہ 100 اس پر لازم آ جائیں گے۔ آگے متن کی کچھ وضاحت ہے۔ فقوله، متن کے اندر ان کا کہنا مالن، اس کا مطلب یہ مالن مقدرا، متعین مال ہے، یعنی اس کی مقدار معلوم ہے۔ وَقَوْلُهُ بَيَّنَهُ أَوْلَا، متن کے اندر بَيَّنَهُ أَوْلَا کے جو کلمات ہیں اس سے مراد یہ ہے أي بَيَّنَ صِفَتَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُ الدَّعْوَى أَوْ لَمْ يُبَيِّن، کہ اس نے مال کی اس طور پر وصف بیان کیا جس سے دعویٰ صحیح ہوتا ہے، یا ایسا وصف بیان نہیں کیا بلکہ اس کو مجمل چھوڑ دیا، یعنی اس نے مال کا جید یا ردی ہونا، ناقص یا عمدہ ہونا بیان نہیں کیا۔ وفی المسئلہ خلاف محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، یعنی ان کے نزدیک کفالت درست نہیں ہے۔ فقیلہ، کہا گیا ہے، یہاں سے دو علتیں ذکر کی جائیں گی امام محمد رحمہ اللہ کے عدم جواز کے قول کی۔ عدم الجواز عندہ مبنی علی انہ، امام محمد رحمہ اللہ نے جو عدم جواز کا کہا ہے، ناجائز ہونے کا حکم لگایا ہے، پہلی بنیاد دیکھیے، پہلی علت جس کو امام ابو المنصور الماتریدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس شخص نے یہ کہا فعلیہ المئۃ، کہ اس پر 100 لازم ہوں گے۔ ولم یقل، اس نے یہ نہیں کہا المئۃ التی علی المدعی علیہ، کہ میں اس 100 کا ذمہ دار ہوں جو مدعا علیہ پر لازم ہے، یعنی 100 دینار کی نسبت مدعا علیہ کی طرف نہیں کی۔ فعلی ھذا، تو اس بنیاد پر ان بین المدعی المئۃ لا تکون کفالته صحیحۃ ایضا،
اگر مدعی نے سو کو بیان بھی کیا تب بھی کفالت صحیح نہیں ہوگی، جیسے کہ وہ نہ بیان کرے اس صورت میں درست نہیں ہوتی۔ الا ان یقول، ہاں یہ بات اگر کہے فعلیہ المئۃ التی یدعیہا، کہ اس شخص پر وہ 100 دینار لازم ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ دوسری توجہ جس کو امام کرخی رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ دیکھیے، وقیل، اور کہا گیا، انہ مبنی علی انہ لما لم یبین لم یصح الدعوی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اس نے وصف بیان نہ کیا تو دعویٰ درست نہ ہوا۔ فلم یستوجب احضارہ الی مجلس القاضی، تو جب دعویٰ درست نہیں ہے تو کفالت بالنفس بھی درست نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو پیش کرے قاضی کی مجلس میں۔ تو جب اس پر یہ لازم نہیں کہ اس کو قاضی کی مجلس میں پیش کرے تو گویا فلم یصح الکفالۃ بالنفس، تو گویا کفالت بالنفس درست نہیں ہوئی۔ فلا يجوز الکفالۃ بالمال، تو جب کفالت بالنفس درست نہیں ہے تو کفالت بالمال بھی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ کفالت بالمال کو کفالت بالنفس پر معلق کیا گیا ہے۔ فعلی ھذا، اس بنیاد پر ان بینا تکون الکفالۃ صحیحۃ، اگر وہ وصف بیان کر دیتا ہے تو کفالت درست ہو جائے گی۔ پہلی جو علت تھی اس کے اندر اگر وہ وصف بھی بیان کر دیتا پھر بھی کفالت درست نہیں ہونی تھی، البتہ اگر دعویٰ کی طرف مال کی نسبت کرتا تو پھر درست ہوتا۔ یہ دیکھیے، فعلی ھذا ان بین المدعی المئہ لا تکون کفالتہ صحیحۃ، کہ اگر وہ اس کا وصف بھی بیان کر دے پھر بھی کفالت درست نہیں ہوگی۔ شیخین کی دلیل دیکھیے، امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہ لو قال، اگر وہ یہ کہے فعلیہ المئہ، اس پر 100 لازم ہے، او علیہ المال، یا اس پر مال لازم ہے، فیراد بہ المعہود، تو اس سے عہد خارجی سے قرائن سے یہ بات طے ہو جائے گی اور وہی اس سے مراد لی جائے گی۔ فإن بین المدعی فظاہر، اگر مدعی خود ہی بیان کر دیتا ہے تو بات واضح ہے کہ وہ جائز ہے، وإن لم یبین، اگر وہ بیان نہیں کرتا، فبعد ذلك اذا بین التحق البیان باصل الدعوی، جب بعد میں وہ قاضی کی مجلس میں یا وصولی کے وقت وہ بیان کرے گا اس کا وہ بیان کرنا اصل دعویٰ کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، جڑ جائے گا۔ فتبین صحت الکفالۃ بالنفس، تو اس سے کفالت بالنفس کا صحیح ہونا واضح ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا۔ فیترتب علیہ الکفالۃ بالمال، جب کفالت بالنفس درست ہے تو اس کی بنیاد پر کفالت بالمال بھی درست ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مال کا وصف کفالت میں نہ بھی بیان کیا جائے تب بھی کفالت درست ہو جاتی ہے۔ بقیہ مباحث انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔